یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ المومنون کی آیت نمبر 17 تا آیت نمبر 22 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی مقدار کے ساتھ نازل کیا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کو لے جائیں تو لے جا سکتے ہیں، پھر اگا دیے تمہارے لیے اس سے باغ کھجور کے اور انگور کے، تمہارے لیے ان میں میوے اور بھی بہت ہیں، اور انہی سے تم کھاتے ہو۔ اور وہ درخت جو نکلتا ہے سینا پہاڑ سے، اگاتا ہے تیل اور روٹی ڈبونا کھانے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے جانوروں میں بھی نصیحت ہے۔ پلاتے ہیں ہم تم کو ان کے پیٹ کی چیز، اور تمہارے لیے اس میں اور بھی منافع ہیں، اور بعضوں کو تم کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم لدے پھرتے ہو۔ پچھلی آیت مبارکہ کے اندر انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا، اور اس کے جو مدارج اور درجات تھے ان کو بیان کر کے آخرت کے حوالے سے بھی تذکرہ فرما دیا گیا کہ انسان کی زندگی چند روزہ ہے، اور بہرحال اس کو اس دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہے۔ اس کے بعد مذکورہ آیات کے اندر میں سے پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان تہ بتہ بنا دیے، اور یہ راستے کے بھی معنی دیتا ہے، طرائق کا معنی، اور اس کے معنی پھر یہ فرمائے کہ آسمان فرشتوں کی گزرگاہیں ہیں جہاں سے وہ احکام لے کر زمین والوں کی طرف آتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ہم نے صرف انسان کو پیدا کر کے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اور اس سے پھر ہم غافل نہیں ہوئے۔ انسان اللہ کی اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی نشو و نما اور اس کی آسائش اور دنیا کے اندر اس کے لیے فلاح اور آخرت کی فلاح کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس سے غفلت نہیں فرمائی، بلکہ اس کا ایک نمونہ اگلی آیت کے اندر یہ فرما دیا کہ ہم نے آسمان کو پیدا کیا، پھر آسمان سے بارش برسا کر زمین پر انسان کے لیے غذا اور اس کی آسائشوں کا سامان، پھل اور پھول، نباتات، سب چیزیں ہم نے پیدا کر دیں۔ آیت مبارکہ کے اندر آسمان سے پانی برسانے کا ذکر فرما کر یہ فرما دیا
کہ انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، جو چیزیں اس کی زندگی کے دار و مدار کے طور پر ہیں اگر وہ مقدار حد سے زیادہ ہو جائیں تو وہی اس کے لیے وبال اور عذاب بن جاتی ہیں۔ پانی جیسی چیز کہ جس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں، کوئی انسان اور حیوان اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اگر ضرورت سے زیادہ یہ برس جائے اور ضرورت سے زیادہ اس کے پاس آ جائے تو طوفان اور سیلاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے آسمان سے پانی برسانا ایک خاص مقدار اور خاص پیمانے کے تحت ہوتا ہے جو انسان کی ضرورت پوری کر دے اور اس کے لیے کسی قسم کا وبال اور طوفان کی صورت اختیار نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پانی کا نظام ایسا بنا دیا کہ جس وقت برستا ہے اسی وقت جتنی ضرورت ہوتی ہے درختوں اور زمینوں کے لیے وہ سیرابی ہو جاتی ہے، اور وہ درخت اور زمینیں سیراب ہو جاتے ہیں۔ پھر زمین کے مختلف جگہوں پر تالابوں، حوضوں اور قدرتی گھڑوں میں اور زمین کی تہہ کے اندر یہ پانی جمع ہو جاتا ہے جس کو انسان اور جانور بوقت ضرورت استعمال کر لیتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں اس پورے نظام کو ایک لفظ یعنی فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پھر ہم اس کو زمین کے اندر ٹھہرا دیتے ہیں۔ اس میں یہ فرمایا زمین کی تہہ سے جو پانی کے کنوؤں کے ذریعے سے پانی نکالا جاتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے اور ایک خاص انعام ہے، ورنہ پانی کی طبعی خاصیت یہ تھی کہ وہ زمین کے اندر چلا جاتا اور یہ چلا ہی جاتا، نیچے کی طرف ہی چلا جاتا اور گہرائی میں چلا جاتا جہاں تک انسان کی رسائی ممکن نہ ہو سکتی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ایک خاص مقام تک رسائی دی، وہ زمین کی ایک خاص حد تک جاتا ہے، اس کے بعد وہاں وہ جمع رہتا ہے جس سے انسان تھوڑی سی مشقت کے ساتھ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ آگے پانی کے ذریعے سے پیدا ہونے والی جو اس وقت کے مخاطبین تھے اہل عرب، ان کے لیے فرمایا کہ کھجور اور انگور کے باغات ہم نے تمہارے لیے پیدا کر دیے، اور دوسرے پھلوں کو بھی اس کے ساتھ ذکر فرما دیا کہ دنیا میں دوسرے مقامات پر دوسرے پھل بھی جگہ کے اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے مستقل غذا ہیں جنہیں تم استعمال کرتے ہو، اور خصوصیت کے ساتھ زیتون کے درخت کا ذکر فرما دیا کیونکہ اس کے نفع بے شمار ہیں، اور کوہ طور پر یہ سب سے پہلے پیدا ہوا، اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی گئی کہ یہ طور سینا یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ درخت پہلی مرتبہ پیدا ہوا تھا۔ پھر فرمایا کہ زیتون کا تیل انسان کی ضروریات کے لیے بہت ہی مفید ہے اور ہر طرح سے اس کے کھانے میں اور خارجی استعمال میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر یہ خصوصیت رکھ دی۔ بعض نے یہ کہا کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا درخت جو زمین پر اگا تھا وہ زیتون ہی کا تھا۔ پانی اور اس کے ذریعے سے پیدا ہونے والی جو نعمتیں تھیں ان کا ذکر فرما کر آگے اللہ رب العزت نے انسان کی فلاح کے لیے اور اس کی پرورش کی نشوونما کے لیے جو جانور پیدا کیے ان کے لیے فرمایا کہ ان جانوروں میں بھی تمہارے لیے اللہ نے بہت سی عبرت اور نصیحت رکھ دی ہے، اور تم ان کو استعمال کرتے ہو اور ان کے اوپر باربرداری کرتے ہو، یہ تمہارے سامان اٹھاتے ہیں، تم ان پر سواری کرتے ہو، اور چونکہ کشتی پر بھی سواری ہوتی ہے اس لیے اس کا ذکر بھی ساتھ فرما دیا کہ جس طرح تم جانوروں پر سواری کرتے ہو اس طرح تم کشتی پر بھی سواری کرتے ہو، اللہ رب العزت نے اس کو بھی اور ان جانوروں کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ انسان کے لیے جانوروں میں کیا عبرت اور نصیحت رکھی گئی ہے؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کی پرورش کے لیے، نشوونما کے لیے جو چیزیں پیدا کیں ان میں جانوروں کا ذکر بھی قابل غور ہے۔ دیکھا جائے تو جانوروں کے جسم کا ایک ایک حصہ انسان کے کام آتا ہے اور اس سے انسان کی بے شمار مصلحتیں اور معیشت وابستہ ہے۔ جانوروں کے بال، ہڈی، کھال، دوسری تمام چیزیں، سبھی اجزاء سے انسان کچھ نہ کچھ بناتا ہے اور اس سے نفع حاصل کرتا ہے، اور یہ اتنے منافع ہیں کہ اس کا شمار کرنا بھی مشکل ہے، اور ان کا گوشت بھی وہ استعمال کرتا ہے، جانوروں سے دودھ بھی وہ استعمال کرتا ہے،
اور اس کے علاوہ اور باربرداری کے معاملات بھی انہی جانوروں سے طے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا کہ اس کے اندر تمہارے لیے نصیحت رکھ دی گئی ہے، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ انسان کمزور ہے اور یہ جانور اس سے طاقت میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت سے انسان کے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا گیا، اور انسان ان سے بآسانی سارے منافع حاصل کر لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔